الحمدللہ ثم الحمدللہ جلالی کی بات نقل کر کے ہم نے اسے سمجھانا شروع کیا اور بڑی تفصیل سے سمجھایا کہ قرآن مجید میں الہ کا کیا مفہوم ہے. یہی اللہ تمہارا داتا ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے. یہ بابے نہیں جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں, جو قبروں کی مٹیوں کے اندر پیک ہو چکے ہیں, جن کی دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے, جو برزخ میں ہے, آخرت میں ہے اور آخرت کی زندگی میں ہے. دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی. تو یہ الوہیت کا معنی سمجھایا گیا. جو مشکل کشائی کرے وہ الہ ہوتا ہے, جو حاجت روائی کرے وہ الہ ہوتا ہے, جو کشتی پار لگائے وہ الہ ہوتا ہے, جو اولاد دے وہ الہ ہوتا ہے, جو رزق دے وہ الہ ہوتا ہے. یہاں الوہیت کا معیار مقرر اللہ کر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے اِلٰہ مع اللہ. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی برہان نہیں, کوئی سلطان نہیں. اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی سلطان اور برہان ان کے پاس نہیں ہے. جو یہ عقیدے انہوں نے تراشے ہیں یہ ان کے دلوں کی خواہشات ہے, یہ ان کے من کی تمنا ہے اور یہ شیطان کے سکھائے ہوئے جملے ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ دوڑ رہے. کہتا ہے مجھے سارا عالم پروانہ شمع ہدایت کا دیوانہ خوب احمد ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اہل ایمان انسانیت کو توحید کا پیغام دیتے ہیں. انسانوں کو انسانوں کے دروں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے در پہ جھکانے کا پیغام دیتے ہیں کہ یہی پیغام اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی نے اپنی قوم کو دیا اور یہی پیغام امام الانبیاء, امام کائنات, امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو, لا الہ الا اللہ پر ایمان لے کر آؤ, فلاح پا جاؤ گے. عرب و عجم کے مالک اللہ تمہیں بنا دے گا. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو پکارا جائے, جس سے مانگا جائے, جس کی عبادت کی جائے, جس کے لیے سجدے ہوں, جس کے لیے رکوع ہو, جس کے لیے نذر و نیاز ہو, جس کے لیے قربانی اور ذبح کرنا اور خون بہانا ہو. یہ تمام عبادتیں حق ہے صرف ایک اللہ کا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ پیغام دیتے ہوئے اہل توحید یہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی شفا دینے والا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, کوئی غریبوں کی باہیں تھامنے والا, فقیروں کی باہیں تھامنے والا, بھوکوں پیاسوں کو کھلانے اور پلانے والا کوئی نہیں سوائے ایک اللہ کے. اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ بگڑی بنانے والا ہے, اللہ اولاد دینے والا ہے, اللہ شفا دینے والا ہے, اللہ زندگی دینے والا ہے, اللہ موت دینے والا ہے. کائنات کے سارے امور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب یہ پیغام دیا جاتا ہے
اہل توحید کی طرف سے یہ آوازیں گونجتے ہیں۔ تو یہاں یہ تمام صفات جو بیان ہوئی ہیں وہ الہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ الہ کا کام ہے کہ وہ مشکل کشا ہوتا ہے، الہ حاجت روا ہوتا ہے، الہ اولاد دینے والا ہوتا ہے، الہ رزق دینے والا ہوتا ہے، الہ داتا ہوتا ہے۔ یہ الہ کا لفظ الہ کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ قطعاً یہ لفظ جلالت اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، جن کی گھٹی کے اندر قبر پرستی، جن کی گھٹی کے اندر مردہ پرستی پڑی ہے اور جو جہالت کا مرکب ہیں، جن کی کم فہمی، کہنے کو تو وہ کنز العلماء ہیں، لقب تو ان کو بہت بڑے بڑے ملتے ہیں۔ قبر پرستوں کے وکیل اشرف جلالی وہ کہتا ہے اپنی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہوئے، کم علمی کا ثبوت دیتے ہوئے، یہی تو ہم نے غوطے دیے تھے اہل نجد کو اس مسئلے پر کہ تم لفظ اللہ کی جگہ کبھی 11ویں والا رکھتے ہو، کبھی 12ویں والا، کبھی حاجت روا، کبھی مشکل کشا، کبھی داتا، کبھی دستگیر۔ یہ لفظ اللہ کی توہین ہے۔ کیوں؟ داتا دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے ہر زمانے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ لفظ اللہ کی جگہ رب کا دوسرا کوئی نام استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اب اللہ کی جگہ لفظ وہ لانا ہے دوسری زبان میں، چونکہ اگر پھر عربی کا لفظ رکھیں تو پھر اس میں بات چلے گی، اور لفظ اللہ کی جگہ باقی کوئی نام آ نہیں سکتا الوہیت کے بیان کے لحاظ سے، چونکہ ان کا علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جو خود شرک، کفر اور بدعات کے سمندر میں غرق ہیں، وہ کسی کو کیا غوطہ دیں گے؟ ہم تو ان ڈوبے ہوا کو کہتے ہیں شرک کی دلدل سے نکل آؤ، شرک کے سمندر میں، بدعات کے سمندر میں، کفر کے سمندر میں غوطے نہ کھاؤ، آؤ اہل حدیث کو اپنی بازو پکڑا دو۔ ہم تمہیں اس آگ سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کفر سے نکالنا چاہتے ہیں، شرک کی اس وادیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، شرک کی اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، بدعات کے اس گہرے کنویں سے تمہیں کھینچ کے باہر لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ زبان حال سے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ نہ یہ خود باہر آنا چاہتے ہیں بلکہ اہل توحید کو بھی کھینچ کے اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں اور عوام الناس کو کھینچ کر اس کفر اور شرک کی دلدل میں گرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے جلالی کی اس بات کا بڑی تفصیل سے رد کیا تھا، بڑی تفصیل سے قرآن حکیم کی آیات اور قبر پرستوں کے طرز عمل سے واضح کیا تھا، مگر یہ حضرت اپنی مختصر سی قابلیت کے ساتھ اسے سمجھے ہی نہیں اور وہی بات دہرانے لگے جس کا جواب ان کی اس نئی تقریر کے آنے سے 4 سال پہلے ہم دے چکے ہیں، جس کا سانپ ان کو سونگا ہوا ہے، ان کی بولتی بند ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے اور نہ ہی جواب دینے کی ہمت ہے، نہ دلائل کا جواب دینا ان کے بس کی بات ہے۔ اپنے وہی گھسے پیٹے پرانے ڈائیلاگز وہ بولتے ہیں، دہراتے ہیں، عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے اندر اپنی بلے بلے کروا لیتے ہیں، ایک چوری اور ایک سینہ زوری، اور پھر الزام اہل توحید پر، الزام اہل الحدیث پر کہ انہوں نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا، اور ان کے مریدوں کی جہالت کا یہ حال، وہ بغیر سوچے سمجھے ان کا کام صرف نعرے مارنا اور صرف دھمال ڈالنا ہے، حالانکہ نعروں اور دھمالوں سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، مسئلے دلیل کی بنیاد پہ حل ہوتے ہیں، نعروں کی بنیاد پہ حل نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل حدیث کی بات بغیر دلیل اور ثبوت کے نہیں ہوتی، ہم دلائل کی بنیاد پر اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ بڑے پیار سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، لوگوں، مرنا ہم نے بھی ہے اور مرنا آپ نے بھی ہے، یہ دنیا میں نے بھی چھوڑ دینی ہے، اس دنیا میں سدا آپ بھی نہیں رہو گے، ایک دن میں نے اور آپ نے، آپ کے پیروں، فقیروں، مولویوں، مریدوں، سب نے ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہونی ہے، جہاں پر جو اس دنیا میں عقیدہ توحید کو سمجھ کر، اپنا کر، مان کر گیا تو اس کی کامیابی ہوگی، اور جو یہاں شرک میں ڈوبا رہا، غلاستوں میں ڈوبا رہا، بدعات میں ڈوبا رہا،
وہ جہان اس کے لیے بڑا شدید ہوگا، وہ جہان اس کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے لیے عقیدہ توحید کو پہچانیے۔ پیروں کی، فقیروں کی، مولویوں کی، بابوں کی اندھی تقلید تمہارے کام نہیں آئے گی کہ ہم تو جلالی کے پیچھے نعرے مارنے والے تھے، ہمیں کیا پتا۔ اس دنیا میں سیکھیے، اس دنیا میں سمجھیے، اللہ کی توحید کو پہچانیے، قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے اور عقیدہ توحید کا فہم حاصل کیجئے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ جنت یا جہنم کا معاملہ ہے، یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ توحید ہمیشہ کی جنت میں لے کے جائے گی اور شرک ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنا کے انسان کو رکھ دے گا۔ یہ تمہاری من گڑت بات ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم لفظ اللہ کا، لفظ جلالت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم کبھی اللہ کا نام 11ویں والا رکھ دیتے ہو، کبھی 12ویں والا رکھ دیتے ہو، لیکن سنیے اور دل میں اس بات کو بٹھائیے کہ ہم نے جب بھی یہ کہا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، یہ ہمارا کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات الہی صفات ہے، یہ الوہیت کی دعوت ہے۔ یہ لفظ الہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اور لفظ الہ کا معنی اور مفہوم یہی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ کی جگہ پہ جملے نہیں بولے جاتے بلکہ لفظ الہ کو سمجھایا جاتا ہے۔ ہم اس بات کا تفصیل سے جواب دے چکے ہیں۔ ہماری پہلی تقریر جس کا عنوان عقیدہ توحید پر جلالی کے شبہات کا ازالہ، اس کا پہلا حصہ جو 15 اکتوبر 2014 سے یوٹیوب چینلز پر موجود ہے، اس کے 1 گھنٹہ 40 منٹ سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں، پہلے جلالی کا کلپ آئے گا، اس کی یہی باتیں جو اس نے یہاں دہرائی، یہ انہی باتوں کی جگالی کرتا ہے۔ یہ ہے قبر پرستوں کا جلالی جو کرتا ہے بار بار یہ جگالی، مرید اس پر خوشی سے بجاتے ہیں تالی، بلا سوچے سمجھے یہ سارے دھمالی، بے سدھ ہیں سارے جیسے موالی، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے بنے ہیں سوالی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جلالی کی بات نقل کر کے ہم نے اسے سمجھانا شروع کیا اور بڑی تفصیل سے سمجھایا کہ قرآن مجید میں الہ کا کیا مفہوم ہے۔ کچھ لوگ آج توحید بیان کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غریب نواز نہیں۔ لفظ اللہ کا یہ ترجمہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آئیے جلالی صاحب کے اس کلام کو لے کر ہم اللہ مالک کے کلام پہ پیش کرتے ہیں، قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں اللہ کا کلام ہمیں الہ کا کیا مفہوم بیان کرتا ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ کیا مشکل کشا الہ نہیں ہوتا؟ کیا حاجت روا الہ نہیں ہوتا؟ کیا روزی دینے والا الہ نہیں ہوتا؟ سورۃ النمل آیت نمبر 62 مالک کا فرمان سنیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے کس کی آواز سنتا ہے، جو پریشان حال کی آواز سنتا ہے، اذا دعاہ، جب اس کو پکارا جائے، کون ہے پکارنے والے کی پکار سننے والا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور پھر اس کی مشکل کشائی کرے۔ مشکل میں پھنسے ہوئے کی پکار سننے والا کون؟ مشکل کشائی کرنے والا کون؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہوا؟ اللہ کا واسطہ ہے قرآن حکیم کی آیت کو دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ شرک کی دلدل میں گرے ہوئے لوگوں اس دھوکے میں نہ آنا کہ مشکل کشائی الوہیت نہیں۔ مالک کا فرمان تو سنو، اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ الہ؟ قلیلا ما تذکرون، بے کس کی آواز سننے والا، مشکلوں کی پھنسے ہوں کی آواز سننے والا، مشکل کشائی کرنے والے کو قرآن الہ کہہ رہا ہے۔ الہ مع اللہ، مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ؟ الہ مع اللہ،
یا علی مدد کہنے والوں، یا رسول اللہ مدد کہنے والوں، یا بہاول حق بیڑا دھک کہنے والوں، یا عبد القادر جیلانی شیء للہ کہنے والوں، الہ مع اللہ. مشکل میں عوام پھنستی ہے، مخلوق پھنستی ہے، پھر اپنے خالق کو پکارتی ہے. خالق کہتا ہے مشکلوں سے نکالنے والا، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مشکلیں ٹالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ مشکل کشا کو الہ کہتے ہیں. قرآن کی آیت سے ہمیں سمجھ آئی. اس کے بعد کلام الہی سے الحمدللہ ہم نے 13 آیات پڑھ کر اس کو سنائی، جس میں واضح ہوا جن آیات کا مفہوم یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، خزانے دینے والا، غریبوں کو نوازنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے. یہ اللہ کی ذات ہے اور یہ الہ کا مفہوم و معنی ہے. پھر ان پیر و فقیروں کا حال واضح کرنے کے لیے، ان پیر و فقیروں کی حیثیت واضح کرنے کے لیے ان کی روش کی مثالیں بھی ہم نے دی. آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کی ہم نے تلاوت کی اور بتایا الہ مشکل کشا کو کہتے ہیں. اسی سورت کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کی اور واضح کیا الہ رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا، خشکی اور تری کے اندھیروں میں مشکل سے نکالنے والے کو کہتے ہیں. آیت نمبر 64 اس میں بتایا گیا کہ الہ زمین و آسمان سے رزق دینے والے کو کہتے ہیں. یہی اللہ تمہارا داتا ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے. یہ بابے نہیں جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، جو قبروں کی مٹیوں کے اندر پیک ہو چکے ہیں، جن کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، آخرت میں ہے اور آخرت کی زندگی میں ہے. دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 7 پڑھی اور بتایا زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. جو مالک ہے وہی گنج بخش ہوتا ہے، خزانے بخشنے والا ہوتا ہے. جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم نے گنج بخش کا لقب دے رکھا ہے، داتا کا لقب دیا ہے، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے خالی ہاتھ تھے، اور جب یہ بر کے قبر کے پیٹ میں گئے تھے تب بھی خالی ہاتھ تھے. یہ دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ، یہ دنیا چھوڑ کر گئے تو خالی ہاتھ. سب خزانوں کی کنجی ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تفصیل سے قرآن حکیم کی آیات سے ہم نے باتیں سمجھائی. سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 کا ہم نے حوالہ دیا کہ خشکی و تری میں تمہیں چلانے والا، تمہارے بیڑے پار لگانے والا ایک اللہ ہے. تم پکارتے ہو مردوں کو، تم کشتیوں میں بیٹھ کر بابوں کے نام کی دہائیاں دیتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، ان کو پکارتے ہو جو فوت ہو گئے، قبر کے اندر دفن ہو گئے، جو اللہ کی جنتوں میں آرام کر رہے. اللہ کے اولیاء ہیں تو ان کی قبریں جنت کے باغ بن چکے ہیں. تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو، حالانکہ قرآن بتا رہا ہے کہ ان کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 50 کی ہم نے تلاوت کی اور بتایا کہ مالک یہی فرماتا ہے بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا وہ ایک اللہ ہے. ان کلپوں کو دیکھیے، اس ہمارے پرانے لیکچر کی طرف جائیے، دیکھیے اور دیکھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ کہ تم سارا کچھ سمجھ کے، دیکھ کے، دلائل کو جان کے پھر اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، اپنے کفر اور شرک پہ اڑے ہوئے ہو. پھر تم مردوں کو اللہ کے مقابل بطور الہ پیش کرتے ہو. الوہیت کا معنی کون طے کرے گا؟ آپ طے کرو گے؟ ہم طے کریں گے؟ یا وہ معنی مانا جائے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو اللہ نے طے کیا ہے؟ رب تعالی مشکل کشائی، حاجت روائی، رزق کی فراہمی، خشکی اور تری کی مصیبتوں کا ذکر کر کے بار بار ایک سوال کرتا ہے. آئیے قرآن حکیم کے اس سوال کی طرف. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ سوال کرنے سے پہلے اللہ نے جو صورتیں بیان کی وہ کیا ہے. خشکی میں، تری میں تمہیں نجات دینے والا کون ہے؟ تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہارے لیے انگوریے پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے باتیں، یہ سارے مسئلے بیان کرنے کے بعد مالک پھر سوال کرتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ جو مر کر اپنی مٹی میں دفن ہو گئے، جو اپنے قبروں میں چلے گئے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے. تم ان کو مشکل کشا بنا بیٹھے ہو. تم بابا حجویری کو مشکل کشا سمجھتے ہو، تم بابا حجویری کو داتا سمجھتے ہو. تمہارے پاس
یہ قوالیاں چلتی ہے اور تم ان عقیدوں کے قائل ہو کہ مولا علی کشتی پار لگانے والے ہیں، وہ مصیبتوں میں مدد کرنے والے ہیں۔ اب بتاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے تو یہ سارے حالات بیان کرنے کے بعد سوال کیا اِلٰہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ؟ تو یا الوہیت کا معنی سمجھایا گیا، جو مشکل کشائی کرے وہ الہ ہوتا ہے، جو حاجت روائی کرے وہ الہ ہوتا ہے، جو کشتی پار لگائے وہ الہ ہوتا ہے، جو اولاد دے وہ الہ ہوتا ہے، جو رزق دے وہ الہ ہوتا ہے۔ یہاں الوہیت کا معیار مقرر اللہ کر رہا ہے اور سوال کر رہا ہے اِلٰہ مع اللہ۔ لیکن تم نے یہ سارے نام اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں کو عطا کیا۔ آؤ تمہیں قرآن حکیم سے، اس کی آیات سے، کھلی ہوئی آیات سے درس دیتا ہوں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے بابوں نے، تمہارے بڑوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان ناموں پہ کوئی دلیل نہیں اتاری، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی سلطان نہیں۔ اللہ کی طرف سے قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ نام ہیں جو تم نے تراشے ہیں، تمہارے بڑوں نے تراشے ہیں۔ ان ناموں کی حقیقت پہ قرآن حکیم میں کوئی دلیل نہیں، حدیث مصطفیٰ میں کوئی دلیل نہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ تمہاری حیثیت قرآن بیان کر رہا ہے، یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کو اگر تم پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو تو تمہارے پاس ہدایت آ چکی کہ الہ اللہ ہے۔ الوہیت کا معیار وہی ہے جو قرآن حکیم نے بیان کیا، لیکن تم نے اس کی جگہ پہ یہ نام تراشے اپنے پیر و فقیروں کے جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ رب کی طرف سے جو ہدایت آ چکی وہ کتاب و سنت ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اس میں کسی زندہ یا فوت ہوئے انسان کو لوگوں کے لیے مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، غریب نواز نہیں بتایا گیا۔ یہ صفات کسی انسان کی نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ صفات الہ کی کہ مفہوم میں بیان ہوئی کہ الہ وہی ہے جس کے اختیار میں یہ چیزیں ہوں۔ یہ سب کچھ تو ان کے وہم و گمان میں ہے، ان کے دلوں کی باطل خواہشات ہیں جن کے پیچھے یہ دوڑ رہے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی سلطان اور برہان ان کے پاس نہیں ہے۔ جو یہ عقیدے انہوں نے تراشے ہیں یہ ان کے دلوں کی خواہشات ہیں، یہ ان کے من کی تمنا ہے، اور یہ شیطان کے سکھائے ہوئے جملے ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ دوڑ رہے۔ ہم نوح علیہ السلام کی تباہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے یہی کہیں گے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان۔ تم ہمارے ساتھ بحث کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ علی مشکل کشا ہے رضی اللہ عنہ وارضا، یا بابا حجویری مشکل کشا ہے، یا پیر جیلانی مشکل کشا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تمہارے اور تمہارے بڑوں کے رکھے ہوئے نام ہیں جن ناموں کی بنیاد پر تم اہل توحید سے اور اہل ایمان سے جھگڑا کرتے ہو۔ اپنی کم عقلی کا ثبوت دیتے ہوئے اب یہ نہ کہنے لگ جانا کہ تم ہم سے دلیل مانگتے ہو کہ ان بابوں کے یہ نام تم نے رکھ لیے ہیں، تو یہ بابے تو اس دور میں تھے ہی نہیں جب قرآن آیا تھا، نہ حجویری تھا، نہ جیلانی تھا، نہ کوئی اور بزرگ تھا۔ جن بزرگوں کو آج پوجا جا رہا ہے یہ تو اس دور میں نہیں تھے، تو ان کے نام کے لیے دلیل قرآن سے کہاں لے کر آئے؟ اولیاء اور صالحین کو پوجے جانے کا طریقہ سابقہ مشرکوں کے اندر بھی موجود تھا، وہ بھی اپنے دور کے صالحین کو پوجا کرتے تھے۔ یہ تمہارا آج کا تراشا ہوا کام نہیں ہے کہ تم بزرگوں کا پوج رہے ہو۔ سابقہ مشرک بھی اپنے بزرگوں کو، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اس دور کے اولیاء اللہ تھے، وہ ان کو پوجا کرتے تھے، ان کے اس طرح نام رکھا کرتے تھے جس چیز سے شریعت محمدیہ نے اہل ایمان کو منع کیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء آئے، افضل و اعلی انبیاء گزرے، ان کی امتیں گزری، لیکن کوئی دلیل نہیں کہ کسی امت نے اپنے نبی کو پکارا ہو، اپنے نبی کو مشکل کشا و حاجت روا کہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہو کہ تمہیں مشکل آئے تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو پکار لینا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو پکار لینا، یا میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں، اپنی مشکلوں میں مجھے پکارنا۔ ہاں، جو درس دیا، جو تعلیم دی، جو صحابہ کے منہج سے ثابت ہے وہ یہ، صحابہ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرواتے، آپ کے سامنے درخواستیں رکھتے، آپ صحابہ کی درخواستوں کو سنتے، اللہ سے سوال کرتے، دعائیں کرتے، اللہ پیارے نبی کے دعاؤں کو قبول کر کے پانی پلا دیتا، مشکلات کو ٹال دیتا، دشمنوں کو شکست دے دیتا۔ یہ سارے ماجرے درست ہیں۔ دعا کروانے کی دلیل کتاب و سنت پہ موجود ہے، لیکن فوت ہو جانے کے بعد، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو پکارنے کی دلیل نہ اللہ کے کلام میں ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ یہ تمہاری تراشی ہوئی باتیں ہیں، یہ تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ تمہارے گھڑے ہوئے وہ شرکیہ امور ہیں جن میں تم عوام الناس کو جہالت کی بنیاد پہ دھکا دے رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، سیدنا عمر نے سیدنا عباس کو بلایا اور ان سے دعا کروائی، تو ثابت ہوا زندہ بندے سے، اللہ کے نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ دفن ہو جانے کے بعد باہر کھڑے ہوئے لوگ اس دفن شدہ بزرگ کو نہیں پکار سکتے۔ یہی تعلیم قرآن نے دی ہے، یہی تعلیم محمد رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ، کیا تمہارے یہ باب نبیوں سے بڑھ کر ہیں؟ تم ان بابوں کو پکارتے ہو، تم ان کی قبروں پہ آ کے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، ان کی عرسوں کی راتوں میں روتے ہو، دور و نزدیک سے پکارتے ہو، ہر زبان میں پکارتے ہو۔ کسی بابا کی قبر کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ پٹھان بابا تھا، صرف پشتو میں پکارا جائے، یہ پنجابی تھا، صرف پنجابی میں پکارا جائے، یہ سندھی مانو تھا، اسے صرف سندھی میں پکارا جائے۔ ہر زبان میں پکارتے ہو، دور سے پکارتے ہو، نزدیک سے پکارتے ہو۔ تو کیا تمہارا یہ بابا وہ ساری صفات رکھتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اب یہ ہر زبان کو سمجھنے لگ گیا، دور و نزدیک کی باتوں کو سمجھنے لگ گیا؟ یہ وہ قبر پرستی کے جرائم ہے تمہارے، جس میں تم نے اپنے ان بابوں کو الوہیت کے مقام پہ فٹ کر دیا ہے۔ ہم نے یہ دلائل کتاب و سنت سے تمہیں دیے، تمہارے اندر جرت نہیں کہ تم ہمارے ان دیے ہوئے دلائل کا جواب دے سکو۔ سادہ لوہ عوام کو گمراہ کر کے تم شرک کے راستے پہ چلا سکتے ہو، وہ تم چلا رہے ہو، اور لوگ اندھا دھند تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا تمہاری عادت ہے، جھوٹ بولتے ہوئے جلالی کہتا ہے۔ اب یہ جو وہاں پر انہوں نے کئی دن لگائے میرے سیمینارز کا جواب دینے کے لیے، لیکن اللہ کا فضل ہے آج تک عقیدہ توحید سیمینار سارے کے سارے ان پر قرض ہے، اور میں اس کو اور اس سے اگر کوئی ان کا بڑا ہے اس کو بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے مجھے 2 بار وہاں گرفتار کیا گیا، جتنی بار بھی کریں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو معیار الوہیت بیان کیا تھا آج تک نجد کی ذریت اس کا جواب نہیں دے سکی۔ قبر پرستوں کی ذریت میں اس کنز العلماء یا اس سے بڑا کوئی اور بابا بھی ہے تو اس کو بھی لے آؤ۔ اللہ کے فضل سے ان جیسے قبر پرست وکیلوں کے لیے ہم جیسے طالب علم کافی ہیں، یہاں بڑے علماء کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ ہم جیسے طالب علم ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈھکوسلے ہیں، عقلی ڈھکوسلے ہیں، مریدوں کی دھمالوں اور نعروں کی بنیاد پہ یہ مسئلے سمجھانے اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رہا ان کا یہ دعویٰ کہ یہ میرے وہ پروگرام ان کے اوپر قرض ہیں، تو ان کی حالت اس ہندو بنیے جیسی ہے جو سارا سود بھی لے لیتا ہے، سود پہ سود لیتا رہتا ہے، پیسہ بھی سارا لے لیتا ہے اور تسلیم پھر بھی نہیں کرتا۔ اس بنیے کا بنیا پن یہی ہوتا ہے کہ میرا ابھی تک ان کے اوپر قرض ہے۔ ہم اس کو جواب دے چکے،
قرآن حکیم کی کئی آیات پڑھ کر سنا چکے، لیکن یہ ہندو بنیے کے راستے پہ چلتے ہوئے ابھی تک قرض کی رٹ لگاتا ہے۔ ہم نے اس کی باتوں کا جو جواب دیا، اس میں یہ خاموش رہا صرف ایک لفظ اس کو پکڑنے کے لیے، اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر لفظ خدا کی بحث ہمارے ذمہ لگائی اور ہماری آدھی بات پیش کی، اور اب معیار الوہیت کی تکرار کر کے یہ موضوع سے بھاگنا چاہتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اسے کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ساری کائنات کا، مخلوق کا مشکل کشا، حاجت روا، دات و دستگیر صرف ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے جو کئی آیات سے ثابت ہے۔ اللہ نے اپنی ایسی شان بیان کر کے بندوں سے بارہا نصیحت کے طور پہ یہ سوال ان کے سامنے رکھا ہے، بتاؤ اِلٰہ مع اللہ، تمہاری فریادیں سننے والا، تمہاری دعائیں سننے والا، تمہاری مصیبتیں دور کرنے والا اِلٰہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اہل ایمان اس سوال کے جواب میں گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تو نے پوچھا اِلٰہ مع اللہ، تیرے مواحد بندوں نے جواب دیا لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ تو الہ برحق ہے، تو معبود برحق ہے، یہ ساری صفات ہے اللہ تیری صفات ہیں۔ اور اگر ان قبر پرستوں کی بات مان لی جائے کہ فلاں بابا مشکل کشا، فلاں بابا حاجت روا، فلاں بابا اولاد دینے والا، تو ان سے پوچھو اِلٰہ مع اللہ، اس کے جواب میں تم کیا کہو گے؟ اہل ایمان تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تمہارے ان عقائد کو سامنے رکھ کے اگر یہ جواب دیا جائے تو تم یہی کہنا چاہتے ہو جب اللہ کا سوال ہو اِلٰہ مع اللہ، تو قبر پرست اپنے عملوں کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں نعم آلہۃ کثیرۃ مع اللہ، بہت زیادہ ہمارے مشکل کشا، حاجت روا اور بہت سارے ہمارے آلہہ، الہ، معبود ہیں جن سے ہم یہ سارے کام کروا لیتے ہیں۔ تو قبر پرست جواب میں یہ کہیں گے کہ ہاں بہت سارے مشکل کشا ہیں، بہت سارے معبود ہیں، علی بھی اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل کشا ہیں، جیلانی بھی اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہے، معین الدین بھی اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہے، حجویری بھی اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل کشا ہے، بابا فرید بھی اللہ کے ساتھ مشکل کشا ہے، شمس تبریز بھی اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل کشا ہے۔ ان قبر پرستوں کے مشکل کشا ہر ملک میں، ہر شہر میں موجود ہے، اور مشکل کشا بنانے کے لیے محنت بھی کوئی نہیں۔ فیکٹری لگانے والے کے لیے تو محنت ہے کہ وہ فیکٹری لگائے، وہ بلڈنگ بنائے، وہ مشینری لائے۔ مشکل کشا بنانے کے لیے کیا ہے؟ ایک پکی قبر بنا لو، اس پہ ایک چھوٹا سا گنبد بنا دو، اس پہ سبز چادریں چڑھا دو، سبز اور کالے جھنڈے لگا دو، چندے کا ایک باکس رکھ دو اور ایک بڑا سارا پیر جی کا نام لگا دو، اس کی جھوٹی کرامات مشہور کر دو، مشکل کشا تیار ہو گیا، ساری عمر کے لیے کمائی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ تمہارے تو گلی گلی میں مشکل کشا ہیں، چوراہوں میں مشکل کشا ہیں، گاؤں گاؤں دیہاتوں میں مشکل کشا ہیں، تم نے اللہ کے ساتھ ہزاروں مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ تو اہل ایمان تو جواب میں یہی کہیں گے اِلٰہ مع اللہ کا سوال سن کے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ برحق، معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن تم غور کرو کہ اللہ کے اس سوال کے جواب میں تم کیا کہو گے؟ کیا تمہارا جواب درست ہوگا کہ ہزاروں بابے مشکل کشا ہیں، یا انبیاء کا سکھایا ہوا جواب درست ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ الہ برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں۔ یہاں معاملہ غیر اللہ کی پوجا کا ہے، اسباب کے تحت کسی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی تو تعلیم کتاب و سنت نے دی ہے، اس کی تو ترغیب کتاب و سنت نے دی ہے کہ زندہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ چلے، اس کے غم میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی مصیبتوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے دلوں کو خوش کرے۔ لیکن جہاں معاملہ عبادت کا ہو، اسباب کے بغیر ہو، کہ ایک شخص ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہ کس کو پکارے گا؟ کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے قریب نہیں ہے،
تو اس وقت ایک اللہ کی ذات ہوگی جس کو پکارا جائے گا، جس کے سامنے اپنی سوالات کو، اپنی حاجات کو رکھا جائے گا۔ اس موقع پہ کسی دفن شدہ یا غیر دفن شدہ کسی بابے اور پیر کے نام کی دہائی نہیں دی جائے گی۔ کسی زندہ یا مردہ کو ساری کائنات کے لیے یا کائنات کے لوگوں کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا کا لقب نہیں دیا جائے گا۔ وہ کس طرح سن سکتا ہے جو مٹی میں دفن ہو گیا؟ وہ کس طرح سن سکتا ہے جو یہ دنیا چھوڑ گیا؟ ہم بطور خلاصہ بات کو پھر دہرا دیں تاکہ بات دلوں میں اتر جائے اور ان قبر پرست وکیلوں کی جھوٹی گفتگو عوام الناس کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم واضح کرتے ہوئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دعائیں سننے والا نہیں، کوئی داتا و دستگیر، غریب نواز و بندہ نواز، گنج بخش نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، تو یہ لفظ الہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ لفظ اللہ کا معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور لفظ اللہ کا بدل لفظ اللہ کی جگہ پہ یہ نام رکھ کر اللہ کے پیارے نام کی جگہ پر یہ نام اللہ کو دیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ دھوکہ ہے جو جلالی نے دیا۔ یہاں الوہیت کا معنی بیان ہو رہا ہے، لفظ الہ کا معنی مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ یہ جلالی کی کم فہمی ہے یا اس کا دھوکہ ہے یا جان بوجھ کر موضوع بدلنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ لفظ اللہ کی جگہ کبھی یہ رکھ دیتے ہو کبھی وہ رکھ دیتے ہو؟ ایسا قطعاً نہیں، لفظ جلالت اللہ برقرار رہے گا، لیکن جب یہ کہا جائے گا مشکل کشا حاجت روا تو یہ مفہوم الہ کا بیان ہو رہا ہے، اس کے معنی بیان ہو رہے ہیں۔ اس دوران بار بار لفظ اللہ کی تکرار کے بعد یہ اعتراض کہ یہ لوگ لفظ اللہ کی جگہ کبھی مشکل کشا، کبھی حاجت روا اور کبھی داتا رکھتے ہیں، تو یہ کسی کنز العلماء کا فہم نہیں بلکہ نہایت درجے کے احمق، غبی اور کنز الجہلاء ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ اسے جو مرضی لقب دے دے، حقیقت یہ ہے جو اتنی سی بات کو نہیں سمجھ سکا تو وہ اور باتوں کو کیا سمجھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ قائم اور دائم رکھے، اسی توحید کے پیغام کو ہمارے سینوں کا نور بنا کے رکھے، زندہ رکھے، اس مبارک دعوت پر، انبیاء کی دی ہوئی دعوت پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، اور جب موت آئے تو انبیاء کی اسی پیاری مبارک توحید کی دعوت کو دیتے ہوئے اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہو اور اللہ کی جنت کی طرف بلند ہوں، بڑھیں اللہ کی جنت کی طرف، اس دنیا کو چھوڑیں اللہ کی جنت کی طرف جائیں، اس حال میں یہ دنیا چھوڑیں، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔